زمان پاک لاہور میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ہے۔ کنال روڈ پل سے زمان پاک تک راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری الرٹ ہے اور کنال روڈ پر پولیس وینز کا گشت بھی جاری ہے۔ وہیں موجود ہمارے نمائندے حسنین اولگ سے مزید معلومات لیں گے۔ حسنین، تازہ صورتحال سے آگاہ کیجیے، کیا مناظر اور کہاں کہاں تک پولیس کی نفری موجود ہے؟ جی، 9 مئی کو پیش آنے والے واقعہ کی جیو فینسنگ کے بعد جو 35 دہشت گرد ہیں ان کے زمان پاک میں ہونے کے جو شواہد ہیں وہ ملے تھے، جس کے بعد پولیس کی جانب سے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا کہ جو دہشت گرد ہیں یا وہ اپنی گرفتاری دے دیں یا پھر ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو جو پولیس ہے ان کی جانب سے زمان پارک کو آنے والے تمام جو راستے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ مال روڈ انڈر پاس سے لے کر دھرمپورہ انڈر پاس تک جو کینال ہے وہاں پر جو ٹریفک کے لیے تمام تر راستے ہیں دونوں اطراف میں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیوس روڈ اور جو ٹھنڈی سڑک ہے وہاں سے بھی جو راستے ہیں۔ ٹھیک ہے حسنین اولگ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں گے۔ کپتان کے کھلاڑی ایک ایک کر کے راہیں جدا کرنے لگے۔ عامر کیانی نے تحریک انصاف سے 27 سالہ تعلق توڑ دیا، پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ لاہور سے پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر عباد فاروق نے بھی پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ادھر پی ٹی آئی رکن سندھ اسمبلی سنجے گنگوانی نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ دیکھیے اس بارے میں یہ رپورٹ۔ کیا علی زیدی نئے فیصل وافتہ بننے جا رہے ہیں؟ علی زیدی کی پارٹی میں رہ کر پالیسیوں پر شدید تنقید۔ علی زیدی نے 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی شدید مذمت اور ملوث افراد کو سزا دینے کا مطالبہ کر دیا۔ بہت شدید الفاظ میں مذمت کرنا چاہتا ہوں۔ پاک نیوی ہے، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی، پاکستان ریلویز، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، اگر پاکستان کے ہے ملک تو یہ پاکستان کے اثاثے ہیں۔ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑا، میں نے دیکھا کہ جس طرح کے وہ پہلے وہ کور کمانڈر صاحب کے گھر میں جنا ہاؤس جسے کہتے ہیں جو توڑ پھوڑ کی، ایئر فورس کا جہاز تھا وہ جو کھڑے ہوتے ہیں پاکستان ایئر فورس کا ایم وہ جلا دیا، اس کے بعد وہ ریڈیو پاکستان جلا دیا۔ لیکن جو مجھے دل کو میری تکلیف ہوئی سب سے زیادہ، یہ جو رات کو سکون سے سوتے ہیں نا، جو رات کو اگر آپ سکون سے سوتے ہیں نا وہ اس لیے سوتے ہیں کہ آپ کے بارڈرز کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی دوسری ایم کیو ایم بننے جا رہی ہے۔ جس طرح ایم کیو ایم لندن اور پاکستان ہے ایسا پی ٹی آئی میں بھی ہوگا۔ فیصل وارڈا کہتے ہیں پہلے مرحلے میں لا تعلقی اور مذمت ہوگی، پھر سب ایک دوسرے پر ملبہ گرا کر اچھے بچے بن جائیں گے۔ بچوں کو ابھی تو تحریک انصاف بدقسمتی سے بدنصیبی سے دوسری ایم کیو ایم بننے جا رہی، بلکہ وہاں تک پہنچ گئی ہے۔ جو ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن ہوا تھا اس دہرائے پہ تو عمران خان صاحب اور ان کی سیاست کو لے آئے ہیں کہ یہ جو بغیرت ہیں، بچوں کو، ماں بہن بیٹیوں کو، غریبوں کو گمراہ کیا ہے اور گمراہی کے طور پہ آگ لگوائی ہے، ان بغیرتوں کو کڑی سے کڑی سزا ایسی دی جائے کہ جو عبرت کا نشان بنے اور کوئی بھی آدمی کسی معصوم بچے بچیوں سے قوم کی نہ کھیل سکے۔ کہ آج یہ بیٹھ کے جیلوں سے میسیجز کروا رہے ہیں کہ ہم سے بات چیت کر لیں، کوئی آ کے کہہ رہا ہے، میسیج کرا رہا ہے، فون کر رہا ہے کہ بھائی مجھے معافی دے دے۔ اب ہمارا ڈیسائیڈنگ پوائنٹ آ چکا ہے کہ سیاست سے یا پاکستان کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ فرمائشی پروگرام ہے کہ میں پبلک میرے بارے میں پتہ چل گئی تو مجھے جیکب آباد بھیج، چل بھائی تجھے جیکب آباد بھی بھیج دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بند کمروں میں اور جیلوں میں بیٹھ کے میسیجز آ رہے ہیں دبا، وہ بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں نام سمیت بتاؤں گا آپ کو۔ جی ابھی یہ شروعات ہوگی لا تعلقی کی۔ پہلے فیز میں مذمتی بیان آئے گا، رونا دھونا ہوگا، تکلیفیں اور بیماریاں ہوں گی، اس کے بعد لا تعلقی ہوگا، اس کے بعد ایگزٹ ہوگا اور اس کا ملبہ ایک دوسرے پر گرا کے سب اچھے بچے نکل گئے ہیں۔ ذات اور وہ بھی غیرت ہیں جنہوں نے مال بنایا ہے اقتدار کے اندر، وہ مال بچانے کے لیے بھی سب کام کر رہے ہیں۔ تو وہ آپ کا کام ایکسپوز کرنا۔ اقتدار سے پہلے جن کے گھر میں سائیکل بھی نہیں تھی ان کے باپ کی جداد آئی ہے کہ وہ گھر گاڑی بنگلہ امریکہ لندن اور میڈز اور سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے ارب پتیوں کی طرح زندگی گزارے۔ تو آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ پوچھیں، آپ سے تو کوئی چیز چھپتی نہیں ہے۔ جی ایچ کیو راولپنڈی اور جنا ہاؤس پر حملے میں ملوث تمام شرپسندوں کی پروفائلنگ کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت کو جنا ہاؤس پر حملہ کرنے والوں شرپسندوں اور سیاسی جماعت کی لیڈرشپ کے درمیان رابطوں کے ٹھوس ثبوت مل گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں شرپسندوں نے شہداء اور غازیوں کی یادگاروں کو بھی تباہ کر دیا۔ 9 مئی کو دہشت گردی کے واقعات میں ملوث کسی بھی ذمہ دار کو نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصل آباد سرگودا روڈ پر کیپٹن اسفند یار شہید کی یادگار کا دورہ۔ 9 مئی کے واقعات میں کیپٹن اسفند یار شہید کی تباہ کردہ یادگار کی بحالی کا افتتاح کرنے کے بعد خصوصی دعا کی۔
یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، کوئی بے گناہ اس کو چارج نہیں کیا جائے گا، 100% گارنٹی ہے۔ کوئی نئی کورٹس نہیں بنائی جا رہی، آرمی کا اپنا قانون ہے، اور آرمی کی اگر کسی انسٹالیشن پر حملہ کوئی کرتا ہے تو ان کا اپنا قانون اس کے حساب سے کارروائی کرے گا۔ کوئی نئی کورٹ اور کچھ نہیں ہو رہا، یہ آرمی کے اپنے قانون کے تحت لاہور میں جناح ہاؤس پہ اٹیک ہوا ہے، ISI کے دفتر پہ یہاں اٹیک ہوا ہے، ان کا جو لا کہتا ہے وہ اس حساب سے کارروائی کریں گے۔ کوئی نئی چیز کچھ نہیں ہو رہی یہاں پہ۔ پولیس کی قابلیت تھی تو یہ بچ گیا سارا کچھ، ورنہ جو نقصان ہوتا آپ کو اندازہ نہیں تھا۔ شہید کے والد سے ہمارا وعدہ ہے کہ یہ والا جس کی بے حرمتی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا یادگار چوک بنے گا۔ تھینک یو۔ سرزمین پاکستان کی حفاظت کرنے والے پاک فوج کے جوانوں کو سلام۔ ملک بھر میں افواج پاکستان کی حمایت میں آج بھی ریلیاں نکالی گئیں، جن میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فضا پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پاکستان مسلم لیگ قاف کی لاہور میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی، جس کی قیادت چودھری شجاعت حسین نے کی۔ چیف آرگنائزر چودھری محمد سرور بھی شریک تھے۔ قاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے کہا، جو بھی پاک فوج کے خلاف بات کرے گا وہ ملک کا دشمن ہے۔ یہ لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے ملکی سلامتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ عوام شرپسند عناصر کو ان کے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ چودھری شجاعت حسین نے تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف آفیشل سیکرٹ اور ملٹری ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ 70 سال کے بعد یہ پہلا موقع ہے مجھے دیکھنا کا موقع ملا، جو کچھ انہوں نے کرنے کی کوشش کی۔ جہاں تک اس ریلی کا تعلق ہے، یہ ریلی کسی جماعت کی نہیں ہے، نہ مسلم لیگ کی نہ کسی اور جماعت کی ہے۔ مسلم لیگ نے نکالی ہے، افتتاح کی ہے، لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ تمام پارٹیوں کے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہوں۔ گجرات میں مسلم لیگ نون قاف کے مقامی رہنماؤں نے پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی۔ لنڈا بازار میں انجمن تاجر ہوٹل ایسوسی ایشن نے پاک فوج اور پنجاب پولیس کے حق میں ریلی نکالی۔ شرکاء نے فوجی تنصیبات پر دھاوا بولنے والوں کے خلاف نعرے لگائے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پاک فوج زندہ باد ریلی، جبکہ لائن آف کنٹرول پر واقع علاقے حویلی کہوٹا میں سول سوسائٹی، وکلاء انجمن تاجران اور ضلعی انتظامیہ نے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی۔ مقررین نے 9 مئی کے دن کو ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیا۔ بلوچستان کے علاقے زیارت اور قلعہ سیف اللہ میں موسلادھار بارش اور یالہ بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ زیارت میں بارش کے بعد شہر کی گلیاں اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ گلوبل وارمنگ کے باعث دنیا کا موسم پہلی بار شدید گرم رہنے کی پیش گوئی۔ آنے والے وقت میں درجہ حرارت زیادہ ہونے کے امکانات بھی بڑھ گئے۔ سائنسدانوں نے پیش گوئی کی ہے کہ کورہ ارض کی گرمی اگلے چند سالوں میں مقررہ حد 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھ جائے گی۔ 1.5 سینٹی گریڈ کا اعداد و شمار عالمی موسمیاتی تبدیلی کے مذاکرات کی علامت ہے۔ محققین نے کہا ہے کہ 2027 تک گلوبل وارمنگ اور موسمی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت بڑھے گا۔ پیرس معاہدے کے تحت رکن ممالک نے 2015 کے عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو 1.5 سینٹی گریڈ تک محدود کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔